بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ آج میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرنے والی ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ صحیح احادیث میں اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں ہی آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح صرف اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین پر جو اترا ہے وہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کبھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ تو سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی کہ قبیلے والوں نے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس کے ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ تم جس سے اس کا علاج کر سکو؟ تو میں نے اس سے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا، اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔
تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، یعنی بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ ناظرین، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ حالانکہ اس سے لمبی آیات بھی بہت سی ہیں، لیکن آیت الکرسی سب سے عظیم مانی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کا اول ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا ٹاپک جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔